اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج صحابہ سیریز میں ہم تھرڈ صحابی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس کہانی کا ہیرو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اسی طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے کے لاکھوں اربوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی ہے، لیکن اسلام نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے وہ ہم عصر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں شہنشاہ ایران کسریٰ اور شہنشاہ روم قیصر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ یعنی یہاں پر بیسیکلی بہت سارے صحابہ کرام کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا گیا ہے، اور یہ صحابی بھی ہیں جن کی سیرت ایسے ہی ہاتھ سے چلی جاتی اگر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایران کے قیصر اور کسریٰ کی طرف نہ بھیجتے، بادشاہوں کی طرف نہ بھیجتے، کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا، تو اسی لیے ان کی سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ کی زبان برابر دہراتی رہے گی۔ یعنی کہ جب جب صحابہ کے متعلق اور جب جب قیصر کسریٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کا پہلو تھا جو اجمی لوگوں کے لیے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ صرف عربوں کے لیے تھی بلکہ اجمی لوگوں کے لیے بھی تھی، تو اجمی لوگوں میں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہوں اور بادشاہوں کو جو خطوط بھیجے تھے، اس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہے، اس میں ایک نام شامل ہو گیا تھا، اسی لیے ان کی سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے۔ شہنشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، جو ایران کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کا کسریٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انڈین جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے راجا، مہاراجا، بھوج، یہ سارے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا کسریٰ۔ یہ کوئی نام نہیں ہے کسریٰ اور قیصر، بلکہ یہ ٹائٹلز ہیں، جس طرح سے ہم فرعون، فیرو، یعنی مصر کے جو ہیں فیرو ہیں، اور جو نمرود جو ہوتے ہیں وہ جو وہاں کے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ٹائٹلز ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایران کے بادشاہ کا ٹائٹل ہے کسریٰ۔ شہنشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہجرت کے 6 سال بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ذریعے شاہان عجم یعنی بادشاہ عجم، عجم یعنی عرب کے جو باہر کے ایریاز ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی سارے اجمی لوگ ہیں، یعنی جو عرب سے تعلق نہیں رکھتے، جو عرب کی ٹیریٹری میں نہیں آتے، وہ سارے اجمی کہلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا کام عرب میں مکمل کر لیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ اکرام کو عجم یعنی عرب کے باہر بھیجا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا کام باہر اجمی لوگوں کے لیے بھی دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر شاہان عجم کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کا کوئی سابقہ نہیں پیش آیا تھا، یعنی اس سے پہلے وہ لوگ کبھی باہر اجمی علاقوں میں گئے نہیں تھے، اور اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو باہر خطوط لے کر بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ صحابہ اکرام کو اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے رکے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطوط جو لیٹرز تھے وہ لکھوائے اور پھر صحابہ اکرام کے ہاتھوں باہر بادشاہوں کے سامنے پیش کیے تھے۔ مزید برآں یہ کہ وہ ان علاقوں کی زبانوں سے نابلد اور ان حکمرانوں کے مزاج سے بالکل نا واقف تھے۔ ڈیفینیٹلی وہ چونکہ عربی لوگ ہیں تو ایران کی اور
مطلب کیسر و کسرا کی لینگویجز سے کہاں واقف ہوں گے؟ اب ہندوستان کے لوگ عربی زبان سے نہیں واقف، اسی طرح سے عربی لوگ ہندوستانی زبانوں یا دوسری زبانوں سے نا واقف تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ آج کے دور میں دیکھیں ہمارے لیے بہت آسان ہے نا، کیونکہ ہم جو ہے سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، ہمیں تو دنیا کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ پتا ہو جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ جب تک کہ آپ وہاں اس جگہ پر پہنچ نہ جائیں، تب تک کہ آپ کو اس کے علاقے کی، وہاں کے لوگوں کی کوئی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں کس قدر خطرناک سفر پر صحابہ کرام کو بھیج رہا ہوں۔ پھر اس پر یہ کہ انہیں ان کو اپنے سابقہ ادیان کو ترک کرنے، ادیان دین کا پلورل ہے، یعنی ان کے جو بھی پرانے دین تھے ان کو چھوڑنا ہوگا اور دین اسلام کو قبول کرنا ہوگا، یہ دعوت دینی تھی۔ اپنے اقتدار و حکومت کے منصب سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ و سلامت واپس آنا نیا جنم پانے کے مترادف تھا۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم سے کچھ لوگوں کے شاہان عجم یعنی بادشاہ عجم کے یہاں سفارت پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو ایک مطلب مشورے کی لیے مجلس بٹھائی اور صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ صحابہ اکرام کو باہر بھیجوں اجمی بادشاہوں کے پاس، اور تم جو ہو وہ کام کرو، اور تم انکار مت کر دینا جس طرح سے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تھا۔ جواب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ اکرام کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی بھی تھے، یعنی یہی صحابی جن کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، تو 5 دوسرے صحابہ اکرام تھے اور ایک حضرت عبداللہ ابن حذافہ تھے۔ انہیں شہنشاہ ایران کسرا کے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی وہ اب کہاں جائیں گے؟ ایران۔ باقی سارے صحابہ اکرام الگ الگ ملکوں میں گئے تھے، ان کو ایران جانے کے لیے چنا گیا، یعنی کسرا کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنے تنہا اپنی منزل مقصود کا رخ کیا۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے اور مصائب سفر کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسرا کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی جو جیسے کہ اب بادشاہ سے ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتے، تو وہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے عبور کر کے پھر بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے، تو ان درباریوں سے پرمیشن لی اور پھر وہاں پر کسرا کے پاس پہنچے، یعنی ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچے، اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر بھیجا تھا اس کے متعلق بھی اس بادشاہ کو بتا دیا کہ مجھے ایسے ایسے لیٹر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ کسرا کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کے تزئین و آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں طلب کیا، یعنی اس نے اپنا جو ہے نا، اس نے یہ سوچا نا کہ بادشاہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ان کا لیٹر لے کر آئے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اپنے محل کو تھوڑا سجایا اور سارا بندوبست کیا، پھر ان کو بلا کر اپنے پاس بھیجا۔ تیاریاں مکمل ہو گئی تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی، اور ان کے حلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، یعنی جو دیہاتی ہوتے ہیں
ان کی طرح سے وہ آئے تھے، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا، اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جوالا شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا، اور اس نے اپنے عرب سیکیورٹی کو بلایا جو جو ہیرا کا باشندہ تھا جو ہیرا کا باشندہ تھا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یعنی حضرت عبداللہ بن حذافہ جو تھے وہ لیٹر ڈائریکٹ دینا چاہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کہا میں وایا وایا نہیں دوں گا، کسی درباری کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، یہ بہت اہم خط ہے جس کو میں آپ کو ڈائریکٹ دوں گا۔ تو اس نے بادشاہ نے الاؤ کیا اور پھر انہوں نے جا کر دے دیا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک شخص تھا جو کہ عربی جاننے والا تھا، تو اس کو کہا کہ تم جو ہو اس خط کو پڑھو، کیونکہ وہ ایرانی بادشاہ تھا، اس کو وہاں کی عربی، دیکھیں عربی میں بھی بہت سارے مختلف ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ عربی ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کی سب کی عربی ایک سی ہوتی ہے، سب کی مختلف ہوتی ہے۔ تو اس نے وہاں کا جو شخص تھا، ہیرا کا رہنے والا تھا، اس کو کہا کہ تم اس خط کو پڑھو۔ تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدا۔ خدائے مہربان اور رحیم کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو، یعنی یہ لیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے نام ہے، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب یہ جو لیٹر تھا وہ کافی لمبا تھا، یعنی اس نے جو پہلی بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے نام جو ہدایت کی پیروی کرے، اور وہ مطلب وہ کیا پائے، سلامتی ہو اس کے لیے، مطلب وہ فلاح پا جائے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ، یعنی خط کافی طویل تھا لیکن اتنا ہی سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکیورٹی کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا اور اس کے منہ پر اس کے مندرجات کو جانے بغیر اس پر اسے پرزا پرزا کرتے ہوئے چیخ اٹھا۔ یعنی کیا کیا، ابھی تو لیٹر پورا مکمل ہوا بھی نہیں تھا، اس نے اس سے چھین لیا اور پھر اس کو سارا پھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ میرا غلام، اب کیا کہنے لگا، چیخ کر کیا کہنے لگا، میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ یعنی کہ ایران جو تھے پہلے عربوں پر حکومت کر چکے تھے، اب عربی لوگ ایرانیوں کو مطلب لیٹر لکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا رسول، اس طرح سے بات کو آغاز کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے غلام ہو کر ہمیں اس طرح سے لیٹر لکھتے ہیں، اس طرح کے خطوط لکھتے ہیں۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے تو انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں بادشاہوں کا کیا معمول ہوتا ہے کہ قتل کر دو یا جلا وطن کر دو، یا پھر کیا کر دو، قید کر دو۔ تو وہ ڈر رہے تھے، ان کو تھوڑا سا خوف ہوا، یا تو وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی میرا تو کام ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر دینے کو کہا تھا، میرا کام مکمل ہو گیا، اب چاہے مجھے قتل کیا جائے، میں تو اپنے کام سے بری الذمہ ہو چکا ہوں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ فرد ہوا، یعنی دور ہوا، تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا۔
لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بتیرا تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، یعنی وہ اپنی جان بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے مکمل روداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ ان کی پوری سرگزشت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، مزق اللہ ملکہ، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ اس نے ہمارے لیٹر کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پارا پارا کر دے گا۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے وہ دو بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے۔ یعنی اب کسریٰ نے کیا حکم دیا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لاؤ، میرے سامنے پیش کرو۔ اور یہ کس کے ذریعے سے کروا رہا ہے؟ وہ یمن کے گورنر سے، بازان سے۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ آپ بلاتا آپ آپ بلانا خیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس کے مطلب میں آپ بلاتا ہوں تو تم خود اس کے ساتھ پیش ہو جانا۔ اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کریں اور ان کے متعلق مفصل معلومات فراہم کر کے اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں پہم اور تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہیں، یعنی مدینہ میں ہیں۔ اس کے بعد تاجر خوش و خرم اور شاداں و فرحاں مکہ پہنچے اور انہوں نے چونکہ دیکھیں ہجرت ہو چکی تھی، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان قریش قافلے والوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور ان کا پتہ بتا دیا۔ اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوش کن اور مسرت انگیز ہے کہ کسریٰ، یعنی کہ جو ایران کا بادشاہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا ہے، یعنی کہ اب وہ کیا کر دے گا، کچھ نہ کچھ معاملہ کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور تم جو ہوگے خوش ہو جاؤ گے۔ ادھر ان دونوں نے مدینے کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت و ستوت سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی وہ جو دونوں شخص تھے وہ کیا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم کچھ نہ کچھ آپ کے متعلق کیا کریں گے، اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت ساری رعایت وہ کر دے گا، لیکن اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات
اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یعنی کہ اب تم جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں کہ کسریٰ کو اسی کے خود کے بیٹے نے کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے، اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ ہاں، یا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ وہ کسریٰ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور اب تم کو کسریٰ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ یمن کا جو گورنر ہے بازان، تو وہ دونوں شخص تو بازان کے شخص تھے نا، وہ دونوں آدمی بازان کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں بازان کے نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر کا کنٹینٹ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کو یہ بات تو لکھ کے بتا دو کسریٰ کے متعلق، لیکن یہ بھی بتا دینا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو یمن ہی کا گورنر تم کو بنا دیں گے، اور اسی پر تمہاری حکومت قائم آگے بھی رہے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کر دیا۔ بازان نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شیرویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا، جس میں اس نے لکھا تھا، اب یہ دیکھیں وہ کون ہے، کسریٰ کا بیٹا، اس نے خود خط لکھا اس کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے، اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا، یعنی اپنا طریقہ بنا رکھا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت اور فرما برداری کا عہد لے لو۔ یعنی اب وہ شیرویہ جو ہے، وہ جو کسریٰ کا بیٹا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ وہ بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر لیا، اپنی قوم کا بدلہ لے لیا، اب تم آ کے مجھ سے بیعت کر لو اور میری حکمرانی اختیار کر لو۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا۔ یعنی اب بازان جو تھا فوراً اسلام قبول کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کب بتا دی تھی یہ بات، اور اب اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے تو ہم تو اسلام کو قبول کر لیں گے کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈیفینیٹلی چونکہ بادشاہ اسلام قبول کر لیا تو اس کے ماتحت جو تھے سارے کے سارے اسلام بشرف اسلام ہو گئے۔ یہ کہانی تو تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسریٰ شاہ ایران کے ساتھ ملاقات کی۔ رہی کیسر روم سے، یعنی جو رومن جو امپائر ہوتے ہیں ان کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے، ان کی ملاقات کی کہانی تو وہ یہ ہے۔ کیسر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی تھی۔ ان کی ملاقات کا یہ قصہ بھی حد درجہ دلچسپ ہے اور نہایت حیرت انگیز ہے۔ یعنی جو ایران کا بادشاہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقع ہوا، اور اب یہ جو دوسرا ہے رومن بادشاہ جو ہے یعنی کیسر، اس کی جو ملاقات ہے حضرت عمر کے زمانے میں ہو رہی ہے، جب حضرت عمر خلیفہ بن چکے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 10 ہجری میں ہوا ہے، اس کے 3 سال کی بات، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ اب یہ آپ حضرت عمر کی قیادت میں ہو رہا ہے سب کچھ، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ مسلمان مجاہدین کے صداقت ایمانی، عقیدہ کی پختگی اور راہ خدا میں ان کی جاں بازی و جاں سپاری کی خبریں کیسر روم تک پہلے سے پہنچی ہوئی تھی۔ سارے لوگوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام اپنی جانیں تک دے دیں گے، اور
یہ بات نہ صرف عربوں کو پتہ تھی بلکہ عجمی بادشاہوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنی فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ اگر کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں۔ خدا کی مرضی، اتفاق سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومنز انہیں بادشاہ کے پاس لائے، یعنی اب وہ جو حضرت حذافہ ہے اب وہ بادشاہ کے کیسر کے پاس لے آئے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا یہ بالکل نئے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا۔ کیسر انہیں دیر تک گھور کر دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ تم نصرانیت قبول کر لو، یعنی تم عیسائی بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و تکریم کا بہترین سلوک کروں گا، یعنی تم اسلام چھوڑ دو، کرسچن بن جاؤ۔ کیونکہ وہ رومن جو تھے وہ سارے کرسچن تھے، ان کا دین جو تھا عیسائی دین تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو پائے نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا اور حد درجہ حزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے۔ موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہے، یعنی میں مرنا پسند کروں گا اس کے بالمقابل کہ تم کیا کرو، مجھے عیسائی کر دو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت زیرک اور دانا آدمی ہو، اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا، یعنی یہاں کا کچھ نہ کچھ وزیر بنا دوں گا یا کہیں نہ کہیں بڑے مقام عہدے پر تمہیں فائز کر دوں گا۔ کیسر ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی اس سطحی پیشکش کو سن کر بوجھل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا پڑا اور اس نے نہایت بے بنیادی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، خدا کی قسم، اگر تم عرب اور عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے جو ایمان تھے اتنے مضبوط تھے کہ وہ موت کو اس بات پر ترجیح دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دین اسلام کو کہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہی بات کہہ دی، تب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اب کیسر کیا کہہ رہا ہے کہ اب تو میں تم کو قتل کر دوں گا، تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی، اب تمہیں قتل کرنا ہے تو قتل کر دو۔ اس کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر جواب دے دیا۔ پھر کیسر نے انہیں ٹکٹکی پر باندھنے کا حکم دیا۔ ٹکٹکی پر باندھنے کا حکم دیا، اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور انہیں ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ اب یہ ٹکٹکی شاید کوئی سلیب ٹائپ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ۔ وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا، یعنی کہ تم ابھی ان کو صرف ڈراؤ، ان کو باندھ دو۔ ٹکٹکی مطلب کہ وہ کوئی ایک سلیب ٹائپ ہوتی ہے جو سولی مطلب ایک لکڑی کی پلانک ٹائپ ہوگا، اس کے اوپر ان کو باندھ دیا اور پھر اطراف میں، مطلب ان کی باڈی پر نہیں بلکہ اطراف پر ان کے تیر چلائے گئے تاکہ وہ ڈر کے مارے کیا کر لیں، عیسائی ہو جائیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جلاد کو ان کے پاؤں کے ارد گرد تیر مارنے کا حکم دیا۔ اس دوران بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب کیسر نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلمان قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا، یعنی اب وہ ان کو پوری طرح سے ڈرا کر کیا کر رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور کو سزا دوں تاکہ یہ ڈر کے مارے اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس میں پڑتے ہی اس کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں نظر آنے لگی۔ کیسر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کی نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی۔
مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا تھا۔ جب انہیں کشاں کشاں دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ان کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ سپاہیوں نے کیسر سے کہا کہ یہ تو رو رہا ہے۔ کیسر نے سمجھا کہ اب ان کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نصرانیت کو اختیار کر لے، عیسائی ہو جائے۔ مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے دریافت کیا، پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ میرے دل میں، اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتی جتنے بال ہیں، اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے خدا کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتی۔ اسی خیال پر مجھے رونا آ گیا، یعنی کہ ایک ہی جان، بس ایک ہی جان کو ڈالا جا رہا ہے، کئی جانیں ہوتی اور کئی جانوں کو اس دیگ میں ڈالا جاتا اور اللہ کے نام پر شہید ہوتا رہتا، یہ مجھے زیادہ محبوب تھا۔ اچھا، کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ ہرکل نے جواب پوچھا۔ ہرکل، اب یہ ہرکولس جس کو کہا جاتا ہے، کیسر کا نام ہے۔ کیسر اس کا ٹائٹل تھا رومن بادشاہ کا، اور یہ ہرکولس اس کا نام ہے، ہرکل۔ ہرکل نے پوچھا کہ تم میرے ماتھے کو کیا کر لو، چوم لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم کو رہا کر دوں گا، اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کرو۔ ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دوں گا، کیسر نے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا ایک دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ ایسا کر لینے میں میرا کیا نقصان ہے؟ پھر انہوں نے قریب جا کر اس کے سر کو بوسہ لے لیا، اور ہرکل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو جمع کر کے عبداللہ بن حذافہ کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ یعنی انہوں نے اس بات کو سوچا کہ صرف میرے ایک بوسہ لینے سے اگر تمام مسلمان آزاد ہو جاتے ہیں تو میں یہ کام کر کے ان سب کو آزاد کرا دیتا ہوں۔ تو ہرکل نے ایسے ہی اپنے وعدے کے مطابق ان کو رہا کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی خدمت میں پہنچے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اپنی یہ سرگزشت ان کو سنا دی، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیں، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کروں گا۔ اور پھر انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا، یعنی اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کو بوسہ لیا۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو دو بڑے بڑے واقعات تھے، جس کے متعلق سیرہ کی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تاریخ میں جو واقعات تھے، یہ دونوں بڑے واقعات، قیصر اور کسریٰ، یعنی کہ جو ایران کا بادشاہ تھا اور رومن بادشاہ تھا، انہوں نے جو اپنی مطلب عقل اور فہم کے ذریعے سے مسلمانوں کو آزاد کرایا اور دین کی خاطر جان کی پرواہ نہ کی اور اجمی بادشاہوں کے سامنے ڈٹے رہے، اس طریقے سے ان کو اللہ رب العزت نے ان کی تاریخ میں ان کو زندہ رکھا، کیونکہ وہ اسلام کے بہت جابازوں میں شامل ہوئے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، صرف جنگ بدر کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ یہاں پر ہمارا جو واقعہ ہے مکمل ہو گیا ہے ان کے سیرت کے متعلق، لیکن ایک دو باتیں اور آتی ہیں ان کے متعلق کہ حضرت حذافہ جو تھے بہت زیادہ جوکس کریک کیا کرتے تھے، بہت لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہ یہ سیریس نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اپنی صفت پر رہنے دو، یعنی ان کو جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیا کرو، کیونکہ عبداللہ بن ابن حذافہ کا جو دل ہے
اللہ اور اللہ کی رسول سے محبت کرتا ہے اور ان کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی کہ جوک کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جوکس کرتے ہوئے کوئی اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، لیکن وہ لوگوں کو ہنسایا بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی یہ شکایت مجھ سے نہ کرو، بلکہ ان کو ان کی سیرت پر قائم رہنے دو۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھا۔ ان کے متعلق اور بھی باتیں آتی ہیں، لیکن یہیں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ان کی سیرت سے ہم بہت سے مطلب میسیجز ہمیں ملے ہیں، لیسنز ملے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مطلب بادشاہوں کے سامنے ڈٹے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے شخص کے سامنے جس کے سامنے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اور سامنے والا پوری طاقت رکھتا ہے ہماری جان لینے کی یا ہمارے اوپر مسلط ہونے کی، یا کسی طریقے سے ہمارے اوپر پوری طرح سے مطلب ہماری جان بھی لے سکتا ہے اور کچھ بھی ہمارے متعلق وہ کر سکتا ہے، اس کے سامنے ڈٹ کر حق کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابن حذافہ یعنی عبداللہ ابن حذافہ سہمی جو ہیں، انہوں نے دونوں بادشاہوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور دونوں ہی بادشاہوں کے سامنے سے اپنی جان بچا کر پوری طرح سے اسلام کی دعوت پہنچا کر اپنے کام کو مکمل تکمیل کر کے دونوں دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اپنے کام کی تکمیل کی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اپنے کام کی تکمیل کی۔ تو انشاءاللہ ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے سیرت میں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے جو سیکھا ہے، جو بھی سبق ہم سیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔